اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ سورہ الانبیاء ہم شروع کر رہے ہیں، پارہ نمبر 17 بھی سٹارٹ ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ یہ مکی صورت ہے اور اس صورت میں مسلسل متعدد انبیاء کا ذکر آیا، اس لیے اس کا نام بطور علامت سورہ الانبیاء رکھ دیا گیا۔ یہ سورت بھی مکی ہے اور مکہ کے درمیانی زمانے میں نازل ہوئی۔ ترتیب کے لحاظ سے یہ قرآن پاک کی 21ویں سورت ہے، لیکن بحساب نزول اس کا شمار 65 لکھا، یعنی 64 صورتیں اس سے قبل مکہ معظمہ میں نازل ہو چکی تھیں اور 25 صورتیں اس کے بعد ہجرت سے قبل نازل ہوئیں اور 24 صورتیں ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں۔ اس صورت میں 7 رکوع، 112 آیات، 1187 کلمات اور 5154 حروف ہونا بیان کی گئے۔ اور باقی مکی صورتوں کی طرح اس میں جو بیشتر مضامین آئیں گے صورت میں توحید، نبوت، عالم آخرت کے دلائل اور ثبوت، اور 17 انبیاء علیہ السلام کی عبرت انگیز تذکرے فرمائے گئے ہیں کہ انہوں نے کس طرح دین حق کی تبلیغ کی اور اس کی دعوت دی، اور منکرین کفار نے ان کو کس طرح تکلیفیں دیں اور انہوں نے کافروں کی ان تکلیفوں پر کس طرح صبر کیا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب فرمایا اور ان کے دشمنوں کا عبرتناک انجام ہوا۔ تو یہاں پر بھی جو ترجمہ بھی ہم نے دیکھا تھا پہلی آیت کا کہ ان لوگوں سے ان کا حساب نزدیک آ پہنچا اور یہ غفلت میں ہے اراض کیے ہوئے۔ دیکھیں انسان دنیا کے دھندوں میں اس طرح پھنسا ہوا ہے کہ گویا اسے ہمیشہ شاید یہیں رہنا ہے، اور وہ دوسروں کو مرتے دیکھتا ہے تو شاید اسے کچھ خیال آتا ہو کہ ایک دن اسے بھی مرنا پڑے گا، مگر مال و دولت، قوت و طاقت، دوست دشمن، عیش عشرت سامان کے اس میں یہ اتنا زیادہ مصروف ہو گیا کہ اسے موت یاد ہی نہیں رہی۔ چنانچہ سورت کی ابتدا اس طرح ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو متنبہ فرما رہے ہیں کہ قیامت قریب آ گئی ہے، حساب کتاب کی گھڑی سر پر کھڑی ہے، لیکن لوگ یعنی کفار مشرکین سخت غفلت اور جہالت میں پھنسے ہوئے ہیں، کوئی تیاری قیامت کی جواب دہی کے لیے نہیں کرتے، اور جب آیات اللہ سن کر خواب غفلت سے چونکائے جاتے ہیں تو نصیحت سن کر نہایت لاپرواہی کے ساتھ ٹال دیتے ہیں، گویا ان کو کبھی اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا، حساب دینا ہی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں پر سے غفلت کے پردے دور فرما کے ہمیں آخرت کی فکر اور وہاں کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت پر ہمیں دل و جان سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور نصیحت کو سن کر لاپرواہی سے ٹال دینا یہ منکرین کی خصلت تھی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے اور زندگی کا ہر لمحہ آخرت کی تیاری میں خرچ کرنا یہ نعمت اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دے۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 2، 3 اور 4 کو، ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون لاہیۃ قلوبہم واسروا نجوى الذین ظلموا هل ھذا الا بشر مثلکم افتأتون السحر وانتم تبصرون قل ربی یعلم القول
فی السماء والارض وهو السمیع العلیم۔ ترجمہ، ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو نصیحت تازہ آتی ہے، یہ اس کو ایسے طور سے سنتے ہیں کہ ہنسی کرتے ہیں، ان کے دل متوجہ نہیں ہوتے، اور یہ لوگ یعنی ظالم لوگ چپ کے سرگوشی کرتے ہیں کہ یہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محض تم جیسے ایک آدمی ہے، تو کیا تم پھر بھی جادو کی باتیں سننے کو جاؤ گے حالانکہ تم جانتے ہو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا رب ہر بات آسمان میں زمین میں جانتا ہے، اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ تو ان آیات کی تشریح میں جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اس وقت لوگ ہنسی مذاق اڑایا کرتے تھے کہ یہ کیا نیا مذہب آ گیا اور نبی ہمیں کس طرح کی باتیں سنا رہے ہیں۔ تو اس وقت کے ظلم و ستم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کیا اور اپنا کام جو تبلیغ کو پھیلانے کا تھا وہ جاری رکھا۔ سیرت کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جتنی مشکلات آئیں ان کا ذکر ہے، اور یہ بھی علماء کرام کہتے ہیں جب زندگی میں کوئی مشکل پریشانی آتی ہے ضرور سیرت کا مطالعہ کریں، ضرور پڑھیں، اب انسان کو اپنی مشکل کم لگے گی، اپنے نبی کی مشکلات کے بعد تو پہ در پہ مشکلات بھی ایسے بھی حالات آئے۔ تو پھر اگلی آیت کو دیکھیں، بل قالو اضغاث احلام بل افتراہ بل هو شاعر فلیأتنا بآیات کما ارسل الاولون ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناها افہم یؤمنون۔ بھلا یوں کہا کہ یہ پریشان خیالات ہیں، بلکہ انہوں نے اس کو تراش لیا، بلکہ یہ تو ایک شاعر شخص ہیں، تو ان کو چاہیے کہ ہمارے پاس ایسی کوئی نشانی لائیں جیسے پہلے لوگ رسول بنائے گئے، ان سے پہلے کوئی بستی والے جن کو ہم نے ہلاک کیا ایمان نہیں لائے، تو کیا یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون وما جعلناہم جسدا لا یأکلون الطعام وما کانوا خالدین۔ ترجمے کو دیکھیں، اور ہم نے آپ سے قبل صرف آدمیوں ہی کو پیغمبر بنایا جن کے پاس ہم وحی بھیجا کرتے تھے۔ سو اے منکرو، اگر تم کو معلوم نہ ہو تو اہل کتاب سے دریافت کر لو، اور ہم نے ان رسولوں کے ایسے جسم نہیں بنائے تھے جو کھانا نہ کھاتے ہوں، اور وہ حضرات ہمیشہ رہنے والے نہیں ہوئے۔ ثم صدقناہم الوعد فانجیناہم ومن نشاء واہلکنا المسرفین۔ پھر ہم نے جو ان سے وعدہ کیا تھا اس کو سچا کیا، یعنی ان کو اور جن کو منظور ہوا ہم نے نجات دی، اور حد سے گزرنے والوں کو ہلاک کیا۔ لقد انزلنا علیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ ہم تمہارے پاس ایسی کتاب بھیج چکے ہیں کہ اس میں تمہاری نصیحت موجود ہے، کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے؟ تو یہاں پہ دیکھیں کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے متعلق 3 شبہات ظاہر کیے۔ پہلا ایک یہ تھا کہ یہ آدمی ہے اور آدمی رسول نہیں ہو سکتا۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ یہ ساحر ہیں یا جادوگر ہیں یا شاعر ہیں۔ تیسرا یہ کہا کہ گزشتہ پیغمبروں کی طرح ان کے پاس کوئی معجزہ کیوں نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی پیغمبروں کے بشر ہونے میں دلائل اس طرح سے دیے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی ظاہر فرماتے ہیں کہ جتنے انبیاء دنیا میں آئے اور وہ بشری تقاضا ان میں موجود تھا، نہ کہ فرشتوں کی طرح ان کا بدن ایسا تھا کہ کبھی کھانا نہ کھاتے، نہ وہ ایسے تھے کہ کبھی موت اور فنا نہ آئے۔ ان کا امتیاز دوسرے بندوں سے یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلوق کی ہدایت اور اصلاح کے لیے کھڑے کیے گئے تھے۔ خدا ان کی طرف وہی بھیجتا اور باوجود بے سر و سامانی کے
مخالفین کے مقابلے میں ان کی حمایت اور نصرت کے وعدہ کرتا تھا۔ چنانچہ اللہ نے اپنے وعدے سچے کر دکھائے، ان کو وہاں ان کے رفقا کے محفوظ رکھا اور بڑے بڑے متکبر دشمن جو ان سے ٹکرائے تباہ اور غارت کر دیے گئے۔ یہاں آیت میں بشر کی بجائے رجلن کا لفظ استعمال ہوا، یعنی ہم نے صرف مردوں ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ تو یہاں پہ ایک رکوع مکمل ہو گیا۔ اس رکوع سے ریلیٹڈ 3 سوالات ہیں۔ آیت نمبر 1 اقترب للناس حسابہم کی وضاحت کریں۔ آیت نمبر 5 اور 6 کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کن شبہات کا اظہار کیا۔ آیت نمبر 7 اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے بشر ہونے میں کیا دلائل دیے۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت شکر و احسان کہ جس نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا اور قرآن پاک پر ایمان نصیب فرمایا، اسلام جیسا دین کامل عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں کی قدر اور ان کی حقیقی شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پکا سچا امتی اور تابعدار بنا دے اور قرآنی ہدایات سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ یا اللہ، اب ہم کفار و مشرکین کی کیا حکایت شکایت کریں کہ جنہوں نے قرآن نصیحتوں کو نہیں مانا اور آپ کے احکام پر ایمان نہ لا کے اپنے کو مستحق عذاب بنایا۔ اب تو ہمیں رونا ان اہل اسلام ہی کے لیے ہے جو باوجود اس قرآن پر دعوے ایمان کے نہ تو اس کی نصیحتوں کو سنتے نہ سمجھتے، نہ اس کے احکام کی پرواہ کرتے ہیں، اور سننا سمجھنا تو درکنار۔ اب تو نوبت یہاں تک پہنچی کہ اسلامی احکام سے نہ صرف اعراض و انحراف ہے بلکہ اس پر اعتراض ہے۔ یا اللہ، ایسے ناقدروں کو اسلام کی قدر اور عظمت عطا فرما دیجیے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر لی مسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔